ہے۔ افسوس کی بات ہے، کتنی گری ہوئی بات ہے کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ سفر کے مہینے میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، سفر کے مہینے میں نقصان کی طاقت ہے، ہمیں سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے اے نبی کہہ دیجئے قل انی لا املک نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگوں سن لو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور برگزیدہ رسول ہوں، تمام انبیاء کا امام ہوں، خیر المرسلین ہوں، تمام کائنات میں مجھ سے اچھا انسان پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس کے باوجود سن لو، میں اپنے لیے بھی لنفسی، اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اپنے ذات کے لیے بھی۔ اللہ کہہ رہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے محمد، اے لوگوں سن لو، میں محمد بھی اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع کا نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے خوب نفع دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا ہے، اس باوجود بزنس کرتے ہیں، بہت ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت بزرگ ہوتے ہیں، وہ بزنس کرتے ہوئے فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے خوب دیتا ہے، جس کو زیادہ نہیں دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا نہیں کرتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کو چاہتا ہے خوب دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں دیتا ہے۔ اے لوگوں، آپ فرماتے ہیں لوگوں، اگر میرے ہاتھ میں نفع نقصان کا مالک ہوتا، اگر وہ نفع نقصان کا مالک ہوتا تو مجھے تکلیف نہیں پہنچتی ہے، لیکن دنیا جانتی ہے، تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے، سیرت میں یہ بات محفوظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے موقع پر آپ کے دانت توڑے گئے ہیں، آپ کے دانت توڑے گئے ہیں، آپ کے پاؤں میں موچیں آئی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نفع نقصان کی صلاحیت ہوتی، کیا آپ کو تکلیف کیوں پہنچی؟ بات سوچنے کی ہے۔ آپ کے پاؤں میں موچیں کیوں آئی؟ آپ کے دانت کیوں توڑے گئے؟ بات سوچنے کی ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نفع نقصان کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصیبت نہ آتی۔ آپ بیمار پڑے ہیں کہ نہیں پڑے ہیں؟ کئی بار پڑے ہیں۔ بخار لگا کہ نہیں لگا؟ آپ کو تو ہے، بہت بخار لگا ہے، بلکہ ہم سے اور آپ سے زیادہ بخار لگا ہے، دوگنا بخار۔ اگر گناہ معاف ہوتا ہے، ہم بیمار پڑتے گناہ معاف ہوتا ہے۔ بیماری ہماری مصیبت نہیں ہے، دیکھیے تکلیف جو بھی تکلیف پہنچتی ہے ہمیں مصیبت نہیں ہے، اس سے میں گناہ معاف ہوتا ہے۔ جی بہانی یہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں پہنچی ہے؟ اتنا ہی نہیں، یاد کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جب مکہ سے مدینہ آ رہی تھی، حبار بن اسود اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ کافر تھا۔ انہوں نے آپ کی بیٹی کو اونٹنی سے دھکیل دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اونٹنی سے گر پڑی تھی، اور گرنے کے بعد ان کا وہ حمل ضائع ہو گیا تھا، ساتھ ساتھ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ماہ محرم میں یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، نقصان پہنچا سکے، نفع دے سکے، مہینے میں طاقت ہے، سوچئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے تکلیف کوئی پوری کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تکلیف کیوں آئی؟ بیٹی کو کیا تکلیف آپ کو ہوئی؟ کیونکہ بیٹی آپ کی تھی۔ جب میری بیٹی تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ جب میری بیٹی کو کوئی مارے گا مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ تو آپ کو تکلیف کیوں پہنچی؟ بات سوچنے کی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے، میں بتاؤں حبار بن اسود نے دھکیل دیا، مر گئی۔ بعد میں یہی حبار اسود ایمان لانا چاہتا ہے، مومن ہونا چاہتا ہے، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ اب تک میں کر رہا تھا، غلط کر رہا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، صحیح دعوت دیتے ہیں، ان کو ماننے ہی میں خیر ہے، اب بھائی اسی میں دنیا آخرت کی بھلائی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے ایمان لانے آتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کیا نبی کے ہاتھ بیعت کریں، لیکن ڈر رہے ہیں کہ اگر میں جاؤں گا تو محض کے مسلمان مجھے ماریں گے۔ مسلمانوں کو پتا ہے کہ یہی حبار بن اسود ہے جس پیارے نبی کی بیٹی کا قاتل ہے، پیارے نبی کی جو قتل کیا ہے۔ ڈر رہے تھے، رہتے چپ کے وہ آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے حضور میں حبار ہوں، میں آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں، میں نے آپ کی بیٹی کو اس وقت قتل کیا تھا جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، جب میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کون انسان ہے، نہیں جانتا تھا۔ اس وقت انجان
زمانے میں آپ کے بیٹے کو میں نے شہید کیا ہے, مار دیا ہے, لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اب ایمان لانا چاہتا ہوں, آئیے ہاتھ پھیلائیے, میرے ہاتھ میں بیعت کیجیے, مجھے اسلام کے دامن میں لے لیجیے, ہمیں مسلمان بنا لیجیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے, کتنے اونچے اخلاق کے حامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تردید نہیں کیا, کچھ پرواہ نہیں کیا کہ میرے بیٹے قاتل ہے, بغیر کوئی چوچلا کے حبار کو معاف کر دیا, اب مسلمان ہو گئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں یہ بتا رہا تھا کہ کسی کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ نفع نقصان دے سکے. بات یہاں پہ سوچنے کی ہے کہ نبی کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے نقصان دے سکے, حفاظت دے سکے. تو آج ہم لوگ مسلمان جو ہے قبروں کو پوچھتا ہے, آستانے کو پوچھتا ہے, مزاروں کو پوچھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مزار کے اندر طاقت ہے, قوت ہے, کہ اولاد دے دے گا, مزار میں طاقت ہے, شفا دے دے گا, وہ سمٹ ڈالے گا. سوچئے اس میں کیسے ہوتی ہے؟ نبی کو اللہ نے طاقت نہیں دی ہے, نبی کو یہ قوت حاصل نہیں ہے نفع نقصان کا, تو پھر مزار کو, یہ بابا کو, انسان کو, جو عام انسان ہے, اسی میں یہ طاقت کہاں جا سکتی ہے؟ بس سوچنے کی ہے. آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ, 70% کے آس پاس, 70%, 100 میں 70 آدمی آج ایسا ہے جو مزاروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, قبروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, آستانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. سر دیکھتا ہے, جبی کو جھکاتا ہے. وہ جبی بنائی گئی تھی اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے, وہ سر تو بنایا گیا اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے. اس جبی کو بتوں کے سامنے, قبروں کے سامنے جھکاتا ہے. یہ بت کدا ہے, یا یہ بت کدا ہے, یہ صنم کدا ہے جس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. آج پڑھی آپ جو ہے پاکستان کے اندر 400 سے اسلام اسے مٹانے آیا تھا. اسلام نے کہا تھا, اب نبی نے فرمایا تھا کہ جو قبریں, اے علی جاؤ, جو قبریں اونچی ہو اس کو زمین کے برابر کر دو. آپ نے کہا تھا. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حضرت علی نے جب وہ خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے حضرت حباب کو, حضرت ابو الحجاج اسدی کو بھیجا تھا کہ اے ابو الحجاج اسدی جاؤ, جو قبریں اونچی ہو زمین برابر کر دینا. نبی تو کہتے ہیں قبریں کو زمین سے برابر کر دو, قبروں کو اونچا مت کرو. لیکن امت مسلمہ کا یہ حال ہے, قبروں پر کتنی مٹی ڈالتے ہیں, قبروں کو پکی بناتے ہیں اور اس پر چال چڑھاتے ہیں. یہ معاملہ ہے. عجیب بات.